السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں آپ کو بتاؤں گی تجوید کے بارے میں کہ تجوید کسے کہتے ہیں، کس چیز کا نام ہے اور تجوید کا جاننا کیوں ضروری ہے، اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میں آپ کو وہ دعا پڑھاؤں گی جس کے پڑھنے سے زبان سے تلفظ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ دعا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھلائی تھی کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی۔ ایک دعا ہے اور ایک آیت ہے، پڑھاتی ہوں میں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما۔ ترجمہ بھی میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں اس کا۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ کھول دے میرے لیے میرے سینے کو، ویسر لی امری، اور آسان کر دیجئے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ رب العزت میری زبان کی جو گرہ ہے، جو لکنت ہے، اسے کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو سب سمجھ سکیں، رب یسر، اے اللہ آسان کر دیجئے، ولا تعسر، اور مشکل مت کریں، وتمم بالخیر، اور خاتمہ بالخیر فرما دیجئے، وبک نستعین، اور مدد فرمائیے، یا فتاح، اے کھولنے والے، یا فتاح، اے کھولنے والے، یا فتاح، اے کھولنے والے، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ علم تجوید، علم تجوید کا لغوی معنی ہے الاتیان بالجید، الاتیان بالجید۔ تجوید کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو اچھا کرنا، عمدہ بنانا، خوبصورت بنانا، سطرح کرنا، کرہ کرنا، حروف کو بہترین کر کے پڑھنا، حروف کو۔ یہ تھا علم تجوید کا لغوی معنی۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں علم تجوید کا اصطلاحی معنی۔ التجوید عبارۃ اخراج کل حرف من مخرجہ واعطاء حقہ من الصفات مکملا۔ پھر سے بتا دیتی ہوں، التجوید عبارۃ اخراج کل حرف من مخرجہ واعطاء حقہ من الصفات مکملا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تجوید عبارت ہے ہر حرف کو نکالنا اس کے مخرج سے اور دینا اس کو حق اس کا تمام صفات کے ساتھ، یعنی تجوید نام ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور حروف کی جو صفات ہے اس کو اسی طریقے سے پڑھنا، ادا کرنا حروف کو اس کے مخرج سے۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے پڑھا ہے کل حرف من مخرجہ، مخرجہ، مخرج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، ادا کرنے کی جگہ، جو چیز جہاں سے نکلتی ہے، جو حرف جہاں سے نکلتا ہے وہ اس چیز کا مخرج ہوتا ہے، یعنی الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے، اسی طرح تمام حروف
دوسری جگہ پر یہاں پر ہے حقہ من الصفات مکملا، یہاں مکمل صفات سے کیا مراد ہے؟ صفات صفت کی جمع ہے، تو یہاں پر حرف کی صفت یہ ہے کون سے حروف پر کر کے پڑھنے ہیں، کون سے حروف باریک کر کے پڑھنے ہیں، کون سے حروف کو نرم کر کے پڑھنا ہے، کون سے حروف کو سخت کر کے پڑھنا ہے۔ یہ سخت کر کے پڑھنا، نرم کر کے پڑھنا، باریک کر کے پڑھنا، پر کر کے پڑھنا، یہ تمام اس طرح سے پڑھنا حروف کی صفت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں علم تجوید کا موضوع۔ علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم حروف تہجی کو درست کر کے پڑھیں گے تو ہی ہماری تجوید درست ہوگی، ہم درست طریقے سے قرآن کو پڑھ پائیں گے، کیونکہ پورا قرآن مجید انہی 29 حرفوں پر بنا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں علم تجوید کی غرض و غایت، یعنی غرض کیا ہے علم تجوید کی؟ غرض یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا آ جائے تاکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے۔ قرآن مجید کے ہم پر بہت حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق ایمان لانا ہے کہ ہم قرآن مجید کے اوپر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کے بعد دوسرا انتہائی اہم حق یہ ہے کہ اس پاک کلام کو پڑھا جائے درست طریقے سے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اور آپ سب تجوید کے قواعد کو مد نظر رکھیں اور تلاوت کرتے وقت ہم لحن یعنی غلطی سے بچیں۔ لحن عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے غلطی۔ اب کیسی غلطیاں ہیں؟ اب لحن کیا ہے؟ لحن کا تو مطلب ہوا غلطی۔ لحن کی کتنی قسمیں ہیں؟ لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی یعنی بڑی غلطی، لحن خفی یعنی چھپی ہوئی غلطی۔ لحن جلی سے مراد ایسی بڑی غلطیاں ہیں جو کہ الفاظ قرآن کے معنی بدل کر اللہ تعالیٰ کے مرادی معنوں کے خلاف ہو رہے ہوں۔ یہ غلطیاں حرفوں اور حرکاتوں یعنی زبر، زیر، پیش، سکونات، تشدیدات اور مدات کی تبدیلی سے واقع ہوتی ہیں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں بتا دیتی ہوں لحن جلی کی، جیسے الحمد یعنی الحمد، اس میں ہا آ رہا ہے تو ہا کی جگہ ہا کو پڑھنا، الحمد۔ دوسری مثال میں آپ کو عین کی دے دیتی ہوں، عین کی جگہ حمزہ پڑھنا، نعبدو کی جگہ نعبدو پڑھنا، صوت کی جگہ سین پڑھنا، اہدنا الصراط، صراط کی جگہ صراط پڑھنا، قاف کی جگہ کاف پڑھنا، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم کی جگہ مستقیم پڑھنا، ذال کی جگہ زا پڑھنا، جیسے الذین کی جگہ الذین پڑھنا۔ اس طرح کے الفاظ کے پڑھنے کو انہوں نے سادہ پڑھنا اور ٹھیک پڑھنا سمجھ رکھا ہے۔ اس طرح پڑھنے سے نمازیں برباد ہو سکتی ہیں، انسان گناہگار ہوتا ہے اور نامہ اعمال میں ثواب کی جگہ گناہوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایسی غلطیوں کو لحن کہتے ہیں۔ ایسے غلطیوں سے اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو بچائے رکھے، آمین۔ دوسری قسم تھی لحن خفی۔ لحن خفی لغت میں چھپی ہوئی غلطی کو کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں علم تجوید کی اہمیت۔ کیا اہمیت ہے علم تجوید کہ ہم اس کو سیکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں؟
سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ فرقان کی ایک آیت مبارکہ ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ترجمہ، ہم نے قرآن کریم کو بواسطہ جبرائیل ترتیل کے ساتھ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ دوسری جگہ سورہ مزمل میں آیت مبارکہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ تیسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ترجمہ، قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ ان سب آیتوں میں ترتیل کا بیان ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے ترتیل کیا ہے، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف، الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ ان تمام آیتوں سے ترتیل کی عظمت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ ان تمام آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں اور اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل کے ساتھ پڑھائیں اور ان کو بھی ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ ان تمام باتوں کا، اس تمام تجوید کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو تجوید عمدہ ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح اس کو پڑھا جائے۔ اگر ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے تو ہی قرآن عظیم الشان کا حق ادا کر پائیں گے۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئی ہوئی ہوگی۔ آپ سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔